فروا ہاشمی، اور آپ کی میزبان فروا ہاشمی آج آپ کے لیے لے کے آئی ہے ایک بہت مزیدار سی کہانی، جس کا ہم عنوان دیکھتے ہیں یہاں پر، وہ بڑا استاد ہے۔ گاؤں کے باہر رگھو کسان کی زمین تھی جس پر اس نے فصل بوئی ہوئی تھی۔ وہ روزانہ کھیت پر جاتا، فصل کو پانی دیتا اور فالتو جھاڑ اکھاڑ پھینکتا۔ سارا دن وہ مصروف رہتا۔ شام تک وہ بہت ساری جھاڑیاں جمع ہو جاتی تو انہیں ایک جگہ جمع کر کے آگ جلا دیتا۔ ایک دن اسی طرح رگھو نے اپنے کھیت کی شمالی سائڈ پر جھاڑیاں جمع کی اور تیلی جلا کر آگ لگا دی۔ پھر وہ قریب ہی ایک پتھر پر بیٹھ گیا۔ جھاڑیاں تڑک تڑک جل رہی تھیں۔ ہوا بند تھی، اس لیے دھواں آہستہ آہستہ پھیل رہا تھا۔ رگھو بے خیالی میں دھوئیں پر نظر جمائے ہوئے خاموش بیٹھا تھا کہ اس نے دھوئیں میں ایک منظر ابھرتا دیکھا۔ اسے ایک حویلی نما گھر نظر آیا جس کا دروازہ بڑا اور سیڑھیاں چڑھ کر آتا تھا۔ رگھو نے حیرت سے آنکھیں مسلیں اور پھر آنکھیں دوبارہ کھولیں۔ اب دروازے سے بڑی مونچھوں والا ایک آدمی باہر نکل رہا تھا۔ رگھو ڈر گیا اور کھڑا ہو گیا۔ وہ آدمی احاطے میں قدم بڑھاتے اصطبل کی جانب چل رہا تھا، جس کی کھڑکی سے ایک گھوڑا گردن باہر نکالے ہنہنا رہا تھا۔ آدمی نے گھوڑے کو باہر نکالا، اچک کر اس پہ بیٹھا اور ایڑی لگائی۔ گھوڑا پھاٹک سے نکلا اور دوڑنے لگا۔ اس کی رفتار بڑھتی اور بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ ایسے لگتا تھا کہ وہ دھوئیں سے باہر نکل آئے گا۔ رگھو گھبرا کر کئی قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اچانک سارا منظر دھوئیں میں سے غائب ہو گیا۔ رگھو نے گردن جھٹکی اور بڑبڑایا، لگتا ہے میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ اب مجھے جاگتے میں بھی خواب نظر آنے لگے ہیں۔ مگر اس آدمی کی شکل جانی پہچانی کیوں لگ رہی تھی؟ جب جھاڑیاں جل گئیں تو اس نے ان پر پانی ڈالا تاکہ بعد میں کوئی چنگاری اڑ کر فصل پر نہ چلی جائے۔ پھر وہ وہاں سے رخصت ہو گیا۔ اگلے دن بھی رگھو نے یہی کچھ دیکھا۔ شام کو اس نے جھاڑی میں آگ لگائی تو وہی منظر ابھر آیا۔ اب وہ آدمی چوپال میں بیٹھا تھا۔ اس کے گرد بہت سے لوگ جمع تھے اور کچھ باتیں کر رہے تھے۔ ان کے چہروں پر پریشانی نظر آ رہی تھی۔ کسی نے آ کر کچھ اطلاع دی۔ اچانک ہر طرف افراتفری مچ گئی۔ لوگ اپنے گھر میں جانے لگے اور جلدی جلدی کھڑکیاں دروازے بند کرنے لگے۔ اسی دوران دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی آوازیں سنائی دیں اور خوفناک شکلوں والے گھڑ سوار آتے نظر آئے۔ رگھو حیرت سے منہ کھولے انہیں دیکھ رہا تھا کہ قریبی درخت پر کوئی پرندہ زور سے چیخا۔ رگھو نے ادھر دیکھا تو دھوئیں کا منظر غائب ہو گیا۔ رگھو بڑبڑایا، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اچانک اسے اپنے پیچھے سے آہٹ سنائی دی۔ اس نے گھوم کر دیکھا تو حیرت سے اچھل پڑا۔ ایک عجیب الخلقت آدمی ایک درخت سے ٹیک لگائے ٹانگیں اوپر کیے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے سر پر چھوٹی چھوٹی سینگیں تھیں۔ کون ہو تم؟ رگھو چلایا۔ تم جانتے ہو میں وہ ہوں جس کے شر سے انسان پناہ مانگتا ہے۔ وہ مسکرا کر بولا، اچھا تو تم شیطان ہو، مگر تمہارا یہاں کا کیا کام؟ رگھو غصے سے بولا، مجھے تمہاری وجہ سے یہاں آنا پڑا۔ شیطان نے کہا، میری وجہ سے؟ پر کیوں؟
رگھو نے انتہائی حیرت سے پوچھا۔ جہاں کوئی اچھا کام ہو رہا ہو مجھ سے زیادہ دیر برداشت نہیں ہوتا، شیطان بولا۔ کون سا کام؟ پچھلے 2 مہینے سے ایک کام میں لگے ہوئے ہو تم۔ میرا خیال تھا کہ شاید تم اس سے کسی شر میں مبتلا ہو جاؤ گے، لیکن ایسا نہیں ہوا، شیطان بولا۔ میں کچھ سمجھا نہیں، رگھو نے کہا حیرت کے ساتھ۔ او بے وقوف، تم نے اس بیوہ عورت اور اس کے بچوں کو پناہ دے رکھی ہے، جیسے مالک مکان نے شوہر کے مرنے کے بعد گھر سے نکال دیا تھا، جسے وہ در بدر پھر رہی تھی۔ تم نے اسے گھر دیا اور اس کا خرچ بھی اٹھا رہے ہو۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ شیطان عیاری سے بولا۔ وہ عورت میری بہن جیسی ہے، بس یہ بات ہے، اور تمہیں میں کچھ کیا بتاؤں؟ رگھو ایک دم غصے سے چیخ کر بولا۔ میں نے بتایا تھا نا کہ جہاں پر بھی کوئی نیکی کا کام ہو وہ مجھے برداشت نہیں ہوتا، شیطان اس سے بھی زور سے چیخ کر بولا۔ اچھا، اور یہ دھوئیں میں منظر تم پیدا کر رہے ہو؟ رگھو نے پوچھا۔ ہاں، تم کافی سمجھدار ہو۔ اچھا سنو، میں تمہارے پاس ایک اچھی آفر لے کر آیا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ کئی سالوں سے تمہاری فصلیں خراب ہو رہی ہیں، تم پر خاصا قرض چڑھ چکا ہے اور تمہیں رقم کی ضرورت ہے۔ اگر چاہو تو میں اس کا انتظام کر سکتا ہوں، شیطان بڑی عیاری سے بولا۔ وہ کیسے؟ رگھو بڑا ہی حیرت زدہ ہو کر بولا۔ ابھی تم نے جو بڑی مونچھوں والا آدمی دیکھا تھا وہ تمہارے دادا تھے، تم جانتے ہو وہ بہت امیر آدمی تھے۔ اس زمانے میں قریبی جنگل میں ڈاکوؤں کا ڈیرا تھا، وہ گاؤں پر حملے کرتے اور مال و متاع لوٹ کر لے جاتے۔ گاؤں والے ان سے تنگ آئے ہوئے تھے، تمہارے دادا نے اس وجہ سے اپنی تمام دولت کسی جگہ دفن کر دی، مگر وہ جگہ ان کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں تھی۔ اچانک ان کا انتقال ہو گیا۔ تمہارے والد اس وقت چھوٹے تھے، بڑے ہونے کے بعد انہوں نے دولت ڈھونڈنا شروع کر دی، لیکن کوشش کے بعد بھی انہیں نہ ملی۔ اگر تم چاہو تو میں وہ تمہیں بتا سکتا ہوں کہ دولت تمہارے دادا نے کہاں چھپائی ہے، تمہارے سب دکھ اور تکلیف دور ہو جائیں گے۔ شیطان بڑے ہی چسکے دے کے اٹھا۔ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ میرے دادا ہی تھے؟ میں کبھی کچا کام نہیں کرتا۔ تم گھر جاؤ تو اپنی 2 چھتری پر چڑھ جانا، جہاں تم سالوں سے نہیں گئے وہاں ایک پرانی اٹیچی پڑی ہوئی ہے، اس میں تمہارے دادا کی تصویر مل جائے گی۔ اچھا، اور اس کے بدلے تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ رگھو نے پوچھا۔ یہ بات تو تم اچھی طرح جانتے ہو، اگر میرے منہ سے سننا چاہتے ہو تو سنو، اس عورت کو اور اس کے بچوں کو گھر سے نکال دو، شیطان عیاری سے بولا۔ رگھو نے پڑا کر دال اٹھایا اور کہا، دفع ہو جاؤ ورنہ تمہیں مار ڈالوں گا۔ شیطان نے زور سے کہا لگایا۔ ارے آپ اتنی ہی ٹھیک ہے آج کے لیے۔ تو امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہو۔ اس کا پارٹ 2 دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو جلد سے جلد ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا پڑے گا، لائک کرنا پڑے گا، شیئر کرنا پڑے گا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دینا پڑے گا تاکہ اس کا پارٹ 2 آپ کو جلد سے جلد دیکھنے کو مل جائے۔ آج کے لیے اتنا ہی دوستو، میری طرف سے آپ سب کو اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔